آپ کی رائے سے ہم واقف ہیں، بہت بات کی گئی اس بارے میں، لیکن یہ جو 295 سی ہے، یہ اب جس طرح سے معاشرے کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور اس کے نتیجے میں ظلم ہوتا ہے، بے انصافی ہوتی ہے، تشدد بھی ہو جاتا ہے، اور بڑے بڑے انفارچونیٹ ایونٹس بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے مستقبل میں کچھ اس کی اصلاح کی کوئی صورت بن سکتی ہے؟ اب یہ کیسے ٹھیک ہوگی صورت آخر؟ یہ کہنا تو بہت مشکل ہے۔ ہم کیا ہیں، ہماری قوم کیا ہے، اس میں طاقت کہاں کہاں پائی جاتی ہے، اس طاقت کا تعامل کس طریقے سے ہوتا ہے، مذہبی لوگوں نے اس معاملے میں کیا رویہ اختیار کیا ہے، مذہبی قیادت کس طریقے سے اس مسئلے کو دیکھتی ہے، اس سے ہم سب واقف ہیں۔ اس لیے مستقبل قریب میں تو کوئی امید کی بات نظر نہیں آتی، تاہم اس طرح کی چیزوں کو ایک دن صحیح نہج پر آنا ہے اور آنا چاہیے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جہاں غلطی ہوئی ہے اس کو شائستگی سے واضح کرتے رہیں۔ میں نے تو کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ اس قانون کا ماخذ نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ مسلمانوں کی فقہ ہے، اس کا ماخذ مسلمانوں کے جذبات ہے۔ اس وجہ سے جذبات کی تطہیر ہونی چاہیے تاکہ لوگ صحیح طریقے سے سوچنا سیکھیں، یہ سمجھیں کہ اس طرح کے معاملات میں کیا قانون بنا دینے سے کوئی چیز رک جایا کرتی ہے۔ یہ دیکھیے دنیا کے بہت سے ملکوں میں، مسلمان ملکوں کی بات عرض کر رہا ہوں، اس طرح کے قوانین نہیں ہیں، لیکن آپ وہاں یہ خبریں نہیں سنتے۔ ہمارے ہاں ہر دوسرے تیسرے دن یہ معاملات سامنے آتے رہتے ہیں۔ اس لیے میں تو پہلے دن سے یہ توجہ دلانے کی صحیح کر رہا ہوں کہ ہمیں اس قانون پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ چنانچہ میں نے اپنی کتاب مقامات میں ایک مضمون لکھ کر اس کا تجزیہ کیا ہے، بتایا ہے کہ اس کے لیے استدلال کتنا غلط ہوا ہے، یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے، اس کی وضاحت کی ہے کہ روایتوں کو کس طرح لوگوں نے غلط سمجھا ہے، اور پھر فقہا کا نقطہ نظر کیا ہے۔ پھر یہ بھی درخواست کی ہے کہ اگر قانون سازی کرنا ناگزیری ہے تو اس کو کس بنیاد پر ہونا چاہیے، اس میں کیا چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے، اور آخر الامر یہ درخواست کی ہے کہ فقہ حنفی میں یہ قانون جس طریقے سے ہے اس کو لے لیا جائے۔ اگر آپ اس کو لے لیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں اس کے غلط استعمال کا آپ سے آپ خاتمہ ہو جائے گا۔ اس میں یہ بات اصرار کے ساتھ کہی گئی ہے کہ کسی شخص نے اگر ایسا کوئی معاملہ کیا ہے، کوئی بات اپنی زبان سے کہی ہے، تو اس کو توجہ دلائی جائے گی، اس کو متنبع کیا جائے گا۔ اگر توجہ دلانے اور متنبع کرنے کے باوصف کوئی آدمی اصرار کرتا ہے تو پھر قانون بھی حرکت میں آ جائے گا، لیکن اگر وہ اپنی بات کی وضاحت کر دیتا ہے، یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی غلط بات تھی، کسی وقت منہ سے نکل گئی، یا اس پر وہ اپنی ندامت کا اظہار کر دیتا ہے، تو اس معاملے کو ختم کر دیا جائے۔ یہ سب باتیں میں لکھ بھی چکا ہوں اور یہ سب باتیں کہہ بھی چکا ہوں۔ ہم جیسے لوگ یہی کر سکتے ہیں کہ وہ توجہ دلاتے رہیں، تحلیل و تجزیہ کر کے بتاتے رہیں، اور صاف صاف طریقے سے لوگوں کو متنبع کرتے رہیں کہ قانون بھی غلط ہے، اس کے استعمال کے طریقوں میں بھی بڑی خرابیاں ہیں، اور خاص طور پر ہماری قوم کی اس معاملے میں تربیت انتہائی ناقص ہے۔ ہمارے بڑے علماء یہ جانتے ہیں کہ خود فقہ حنفی میں بھی اس قانون کو جس طرح بیان کیا گیا ہے، ہمارا قانون اس کے بالکل خلاف ہے، یہ جانتے ہیں، لیکن عوامی نفسیات کا لحاظ کر کے وہ برملا اس کا اظہار کرنے سے گریز کرتے ہیں۔